کیا کھلے گا کیا بند رہے گا؟ لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اسکولز کو 15 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ اسکولز کو کھولنے یا نہ کھولنے سے متعلق مزید غور 1 جون کو کیا جائے گا۔ اجلاس میں اندرون ملک پروازیں کھولنے، شاپنگ مالز، شادی ہالز، ہوٹل اور ریسٹورانٹس بند رکھنے اور چھوٹی دکانیں کھولنے کے احکامات کا امکان۔ اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ متوقع۔ پنجاب حکومت کی لاک ڈاؤن میں نرمی کی سفارش۔ شہروں کے اندر اور اضلاع کے درمیان ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعظم کچھ دیر میں موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کریں گے۔ جب تک کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے 3 سے 4 ہفتے کا منیمم یا 6 ہفتے کا یہاں پہ نہیں لگے گا۔ خاص کہہ رہا ہے کہ نہیں لاک ڈاؤن سافٹ ہونا چاہیے، اسمارٹ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اسمارٹ کیا ہونا چاہیے، اسمارٹ کیا ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن جو ہے لاک ڈاؤن ہوتا ہے اس طرح یہ تو وہی بات ہوگی جس طرح وہ کئی ثانی نے کہا تھا ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو چاہے اصلی ہو، تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سمجھ نہیں آتی۔ لاک ڈاؤن ہوتا ہے۔ بڑے ملکوں کی طرح 3-4 ہفتے کے لیے سب کچھ بند کر دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا کورونا پر اب تک حکومت کی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی۔ عمران خان کو خود نہیں معلوم کہ کورونا سے متعلق کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ وہ کورونا سے متعلق 7-8 بیان دے چکے ہیں اور اب معیشت کی خرابی کا ملبہ کورونا پر ڈال رہے ہیں۔ ملک میں ایک دن میں مزید 1523 افراد کورونا کے مریض بن گئے۔ مزید 38 افراد انتقال کر گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 564 اور کورونا کیسز کی تعداد 24,073 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا کیسز کی تعداد 9,000 سے زائد، سندھ میں 8,500 سے زائد، خیبر پختونخوا میں 3300 سے زائد اور بلوچستان میں 1600 سے زائد ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 247 افراد کی صحتیابی کے بعد صحت مند مریضوں کی تعداد 6,464 ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے سیکرٹری اسد کھوکھر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ہائی کورٹ ملازمین کے مرحلہ وار کورونا ٹیسٹ جاری۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ سمیت دیگر ججز کے کورونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ عدالتی حکام کی سیکرٹری اسد کھوکھر کو رضاکارانہ طور پر گھر میں علیحدگی اختیار کرنے کی ہدایت۔ چودھری برادران نے چیئرمین نیب کے اختیارات کو چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری برادران کی درخواست پر چیئرمین نیب اور دیگر فریقین کو 11 مئی کو طلب کر لیا۔ چودھری برادران کی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ نیب کی جانب سے 19 برس پرانا کیس دوبارہ کھولنے کا اقدام غیر قانونی قرار دیا جائے۔ چیئرمین نیب کو 19 سال پرانے اور بند کی گئی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ یہاں فیس دیکھے جاتے ہیں، کیس نہیں۔ اب یہاں حکومتی چہرے بھی جلد نظر آئیں گے۔ حکومت نیب قوانین میں ترامیم کے لیے طرح طرح کے بہانے کرتی رہی ہے۔ LNG کیس کو 2 سال گزر گئے لیکن نیب اب تک کیس نہیں بنا سکا۔ LNG ریفرنس میں نیب نے شاہد خاقان عباسی کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کرنے کے لیے مہلت مانگ لی۔ مزید سماعت 11 جون تک ملتوی۔ کراچی میں شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سمندری ہوائیں چل پڑیں۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری ریکارڈ۔ کل شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ ہیٹ ویو مختصر دورانیے کی ہے۔ 15 مئی سے شہر میں گرمی کی ایک اور لہر آنے کا امکان ہے۔ حکومت پنجاب کا لاک ڈاؤن سے متاثرہ ثقافتی و ادبی تنظیموں اور اداروں کے لیے خصوصی گرانٹ کا اعلان۔ 1 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ثقافتی و ادبی اداروں کی معاونت جاری رکھے گی۔ مسیحا ہو اس قوم کے ہمیں تم سے پیار ہے۔ پاکستان ڈاکٹر پاکستان میں پاکستان سے باہر جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، جتنی بھی یکجہتی کی جائے وہ کم ہے۔ اسپورٹس مینوں کی طرف سے
میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہمارے ہیروز ہو اور میں آپ کو اس کے لیے سلام پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر سے لے کے نیچے صفائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی جو خدمات ہیں اس وقت وہ بالکل ہمارے پاک افواج کی طرح ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانوں کو بچا رہے ہیں۔ میری طرف سے ان کو اسپیشل سلام ہے۔ کورونا کے خلاف جنگ میں سب سے آگے دوسروں کی جان بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملے کو قوم کا سلام۔ طبی عملہ فرض شناسی اور قربانی کی اعلیٰ مثال بن گیا۔ طبی عملے کی خدمات کا اعتراف کریں، اتوار کی شام 6 بجے اپنے گھر، بالکنی اور گاڑیوں پر سفید پرچم لہرائیں، ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کے لیے تالیاں بجائیں، اظہار یکجہتی کی 10 سیکنڈز کی ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیے، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ ویڈیو بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ صوبہ سندھ میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر کراچی کے شہری وبا کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے کے مطابق کورونا سے متعلق عوامی آگہی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 33% افراد نے کورونا کو ایک نئے وائرس کے طور پر شناخت کیا، 26% نے اسے پرانے وائرس کی ایک قسم قرار دیا، 6% نے نزلہ زکام کی بیماری اور 4% نے اسے اللہ کا عذاب قرار دیا۔ سروے میں شریک بیشتر افراد کو شہر کے معمولات زندگی رواں ماہ بحال ہونے کی امید۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے مختلف ملکوں میں لاک ڈاؤن کے خاتمے سے متعلق ہدایات جاری کر دی۔ حفاظتی اقدامات کے بغیر لاک ڈاؤن کے خاتمے میں جلدی سے خبردار کر دیا۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی سے قبل کیسز کی تعداد میں کمی، مشتبہ مریضوں کے لیے علاج کی سہولتیں، وبا کی روک تھام کے اقدامات، کام کی جگہوں، اسکول اور عوامی مقامات پر احتیاطی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کورونا سے متعلق لوگوں کو مکمل آگہی اور شعور دیا جا چکا ہو۔ دنیا بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 38,22,000 سے تجاوز کر گئی، 2,65,000 سے زائد اموات۔ بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران 3,500 سے زائد نئے کیسز، مریضوں کی تعداد 60,000 کے قریب پہنچ گئی۔ میکسیکو میں 1,600 سے زیادہ نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد 27,600 سے بڑھ گئی۔ چین میں 2 اور عمان میں 55 نئے کیسز رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کو امریکہ کے لیے پرل ہاربر اور 11 ستمبر کے حملوں سے بھی زیادہ تباہ کن قرار دے دیا۔ کہا جتنا نقصان کورونا سے ہوا اس کی امریکی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امریکہ میں کورونا وبا سے ہلاک افراد کی تعداد 74,800 سے زائد ہو گئی، 12,63,000 سے زائد افراد کورونا کے مریض بن چکے ہیں۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 56 روز سے قید میں۔ 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، بہاولپور، نواب شاہ، ملتان سمیت کئی شہروں میں صحافتی تنظیموں، وکلا، مزدور تنظیموں، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے۔ بلوچستان میں پولیو کے 3 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ یوب، نصیر آباد اور جھلمکسی میں 3 بچوں میں پولیو کی تصدیق۔ صوبے میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 10 ہو گئی۔ گوگلی ماسٹر عبد القادر اور دوسرا کے معجد ثقلین مشتاق پی سی بی کی ڈریم اسپن جوڑی قرار۔ اوپننگ میں سعید انور اور عامر سہیل اور مڈل آرڈر میں یونس خان اور محمد یوسف کی جوڑی سب سے مقبول قرار پائی۔ فاسٹ بولنگ میں وسیم اکرم اور وقار یونس کی جوڑی سر فہرست رہی۔ سابق آل راؤنڈر اظہر محمود اور عبدالرزاق کی عمران خان کے ساتھ ڈریم پیئر بنانے کی خواہش۔ اظہر محمود کا کہنا ہے کہ موجودہ کھلاڑیوں میں بابر اعظم کے ساتھ بیٹنگ اور شاہین آفریدی کے ساتھ بولنگ کرنا چاہتے ہیں۔
रिदा से जुदाई के गम में जीशान बिल्कुल टूट जाएगा। न दुआ कबूल हो रही है न तौबा। तैसरा हयात की तहरीर में शमीला का किरदार रिदा पर अब कौन सी नई कयामत ढाएगा? आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? रिदा और जीशान के बीच दूरियां लाने के बाद क्या शमीला मोहब्बत के इस बंधन को हमेशा के लिए तोड़ देगी? जानिए सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की सेकंड लास्ट किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। अमरीकी बहरिया ने कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में काम करने वालों का शुक्रिया अदा किया। ब्लू ईगल तैयारों ने टेक्सास और लुजियाना की फजाओं में परवाज करके फ्रंट लाइन वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया। तफरीह एहतियात के साथ चीन में तफरीह के दौरान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए सयाहों ने मुनफरिद टोपियां पहनी। अपनी सफाई रखनी है, घर में ही ज्यादा रहना है, घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम हर तरफ। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।